تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں اگست میں جب میں نے ریزائن کیا اور میں چلا گیا تو اس وقت اگلے پی ایس ایل کی پوری تیاری تھی. مگر ایز سرکمسٹانسز ہیڈ اٹ وہ پھر آئی واز ناٹ پریزائڈنگ اوور اٹ. اس کے بعد پی ایس ایل کے اندر ایٹ لیسٹ 2 سال میں تو ڈسرپشنز ہوئیں بیکاز آف کووڈ, اور پورا پوٹینشیل پی ایس ایل کا وہ نہیں ایکسپلائٹ کر سکے. مگر پچھلے سال واز اے ویری گڈ ایئر فار پی ایس ایل, اینڈ دس ایئر اگین از گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ ایئر فار پی ایس ایل. 2 پوائنٹس آف ویو, ایک یہ کہ فائنینشلی good year last year and this year too, and secondly in terms of the participation of foreign players and our own players. It's a star-studded event. I think if I recall, itna star-studded event shayad kam hi in the past hua hoga PSL mein. Hue hain ek do, magar this time I think it's really star-studded. So good luck to PSL. تھوڑے سے ہائی لائٹس اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں, پھر آئی تھنک وی ول ایشو اے پریس ریلیز جس کے اندر اور بھی ڈیٹیلز آ جائیں گے. سوری, چلے اب ٹھیک ہے. اچھا, یہ کچھ پوائنٹس بنا کے دیے انہوں نے مجھے. عام طور پہ تو میں پوائنٹس کے بغیر ہی بات کرتا ہوں, گپ شپ ہوتی ہے, بٹ کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ایونٹ ہے تو تھوڑی سی ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آئی تھنک اوور دا ایئرز آپ اپریشیٹ کریں گے کہ پی ایس ایل میرا خیال ہے آئی پی ایل کے بعد ناؤ اٹس دا بگیسٹ برانڈ, T20 برانڈ پرائیویٹ سیکٹر میں. وہ ایویڈنس اس کی یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں اس وقت میرا خیال ہے 3 یا 4 لیگز ہو رہی ہیں ایز وی اسپیک. آسٹریلیا میں لیگ ہو رہی ہے, بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے, آئی پی ایل ادھر یو ای میں ہو رہی ہے, میرا خیال ساؤتھ افریقہ میں بھی ہو رہی ہے. سب نے اپنی لیگ جو ہیں وہ ہم سے پہلے پلان کی ہیں. ان کو پتہ تھا کہ اگر ہمارے ساتھ کمپٹیشن میں آ گئے تو شاید they will not be able to compete both in terms of prestige and value. So that is a sign that our PSL is really flying, and this flag has been kept going by previous administrations, and inshallah we will keep it going. اب یہ ہے جی کہ there are going to be 4 home teams that will play 5 matches, one against each other in front of their fans. And so you'll get to see all our stars in action. اب جو اوپننگ سیریمنی ہے that will be in ملتان. اب بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ملتان میں کیوں کرنے جا رہے ہیں. اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جی کراچی میں بھی ہو چکی ہے, لاہور میں بھی ہو چکی ہے, ہر ایک کا حق ہے, ہر فرینچائز کا حق بھی ہے اور شہر کا حق بھی ہے. اور ملتان از ون آف آور ٹاپ سٹیز ٹریڈیشنلی اینڈ کلچرلی, اینڈ ناؤ جس طریقے سے وہاں فین بیس ڈیولپ ہو رہی ہے کرکٹ کی, اٹس ونڈرفل. سو آئی تھنک اٹ از اونلی فیئر کہ اس دفعہ جو ہے ملتان شوڈ ٹیک پرائڈ آف پرفارمنس, اور وہ جیت بھی چکے ہیں ایک پی ایس ایل فائنل. سو 2 لیگز ہوں گے ملتان میں اور کراچی میں, اینڈ سیکنڈ لیگ ہوگا لاہور اینڈ راولپنڈی. پی ایس ایل کی اینتھم جو ہے وہ ایز وی اسپیک بن رہی ہے, اور انشاءاللہ وی ہوپ ٹو گیو یو اے گڈ اینتھم دس ایئر. اس کے اوپر کافی محنت ہو رہی ہے. اس پی ایس ایل کے دوران ہم 3 ویمنز میچز بھی کرائیں گے. اس کی دیٹس اے ٹرائل رن فار دا مین ویمنز لیگ, جو کہ ہم سپٹمبر میں ہم پلان کر رہے ہیں اس کو لانچ کرنے کے لیے. اور یہ جو 3 میچز ہوں گے اس میں باہر سے بھی ٹاپ ویمن خواتین جو ہیں وہ آئیں گی. سو اٹ ول بی کوائٹ این انٹرسٹنگ سچویشن, ڈیولپنگ سچویشن ایز پی ایس ایل پروگریسز. اس کے دوران یہ 3 میچز بھی ہوں گے. اب اسپانسرس کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے. ایچ بی ایل کا, وہ 2016 سے ہمارے ساتھ ہیں. پھر بہت سارے کمرشل پارٹنرز ہیں جنہوں نے پی ایس ایل کو سکسیزفل برانڈ بنایا. براڈ کاسٹرز ہیں, کامنٹیٹرز ہیں, فرینچائزز. ظاہر ہے سب سے زیادہ اہمیت تو فرینچائزز کی ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور کنٹینیو کر رہے ہیں, گیم ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کر رہے ہیں, اپنے اکیڈمیز بھی کھول لی ہیں انہوں نے. یہی راستہ تھا کہ گیم ڈیولپمنٹ کو کیا جائے. سارا کام, سارا بوجھ پی سی بی پہ نہیں ہونا چاہیے.
مگر سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ فینس بڑھتے جا رہے ہیں اور فینس کی جو ریکوائرمنٹ ہے فار مرچنڈائزنگ وہ بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ آئی ایم ڈیلائٹیڈ بیکاز پی ایس ایل کا ماڈل کامیاب ہو ہی نہیں سکتا وداؤٹ فینس, اور جو جذبہ فینس میں ہے اب فار دیئر رسپیکٹیو فرینچائزیز اینڈ دیئر ٹیمز از ریئلی ونڈرفل ٹو سی. اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی بہت سے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ سمی کین الیبوریٹ آن دوز, مگر کیونکہ میں اس کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں, پریس ریلیز بھی آ رہی ہے ود مور ڈیٹیلس, تو میں یہ چاہوں گا کہ آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ پی سی بی کی ٹیم جس نے یہ سب تیاری کی ہے. اب ہم نے آ کے اس کے اندر کچھ اضافے بھی کیے ہیں, کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی کی ہیں, اور بڑی اچھی ٹیم یہاں بن گئی ہے جو کہ اب پی ایس ایل کو 8 کو چلائے گی. اینڈ آئی تھنک دس ریئلی جینیونلی دا ہیش ٹیگ شوڈ بی کہ یہ یار یہ تو دس از unprecedented star-studded event. So I'll be very happy to take questions now. Thank you, Chairman. میڈیا ریلیز آپ کے فونس کے اوپر آ گئی ہوگی, بٹ اس کے علاوہ جیسے چیئرمین نے کہا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ڈو آسک می. باقری اور پھر جب آپ 4 ابو المر انڈور اسکول میں آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پہلی, تو اس میں 2 سوالوں میں آپ نے کہا تھا کہ ہم کوئٹہ کو میچ دیکھنا, اور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے, تو کوئٹہ وینیوز کے اندر شامل نہیں ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی ہاں, ہماری جو پہلی ایم سی کی میٹنگ تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ بلوچستان گورنمنٹ اور کو کمانڈر صاحب ایک ایگزیبیشن میچ کروانا چاہ رہے ہیں وہاں, اور تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اسی وقت میں نے فون اٹھایا اور میں نے جنرل آصف غفور سے بات کی, تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایگزیبیشن میچ چاہیے. تو اس پہ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے ابھی تو وہاں اسٹیڈیم کا حال کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وغیرہ وغیرہ, مگر اگر آپ وہ سب چیزیں تیار کر لیتے ہیں تو ایگزیبیشن میچ تو ہم بالکل کروا دیں گے, مگر ہم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی پی ایس ایل کے 1 آدھ میچ وہاں کروا دیں. تو وہ تو کہنے لگے جی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ ایسے ہو جائے کہ نہیں, مگر اس کے لیے پی ایس ایل میں اور ایگزیبیشن میچ میں بڑا فرق ہے, کنڈیشنز کی ریکوائرمنٹس بڑی فرق ہے, ایک انٹرنیشنل لیول ہے ایک ڈومیسٹک لیول ہے. تو وہ پھر ان سے جب بات ہوئی تو جب انٹرنیشنل لیول کی پریپریشنز کی تیاری کی بات ہوئی, بوتھ ان ٹرمز آف دا سچویشن دیئر آن دا گراؤنڈ اینڈ آلسو ان ٹرمز آف دی فیسلٹیز, تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ شاید اس سال اٹ ول بی پریمیچور, اور آپ ایگزیبیشن میچ ہی کرا دیں اور پی ٹی وی کو کہیں کہ وہ براڈ کاسٹ کر دے اس کو. سو دین آئی تھنک یہ میوچل اگریمنٹ بٹوین دی سدرن کمانڈ, دی بلوچستان گورنمنٹ اینڈ پی سی بی کہ ویل ڈو دی ایگزیبیشن میچ ود 2 teams اینڈ چیک آؤٹ دا سچویشن. بڑی دن رات وہاں محنت ہو رہی ہے اس وقت, ایز وی اسپیک ہماری ایک ٹیم جا رہی ہے یا چلی گئی ہوگی, پہلے بھی ہو آئے ہیں وہاں, اور ان کے ریویو ہم کرتے رہے کس طریقے سے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں. سو آئی تھنک we can certainly look forward to a more productive situation or a more positive situation possibly next year. اس سال اتنی جلدی کرنا, سب اسٹیک ہولڈرس کو کنونس کرنا اور باقی جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنا turned out to be a little difficult. سر میرا کویشچن ہے, گزشتہ سال کچھ فرینچائز مالکان کے اور پی سی بی مینجمنٹ کے کچھ اختلافات تھے, اور جو بھی اس کے بعد آپ نے ایک میٹنگ بھی کال کی, تو کیا اب تمام فرینچائزز اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپ لوگ ایک پیج پر ہیں؟ جی میں تو بڑا خوش ہوں اس کا جواب دیتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ فرینچائزز کے اور پی سی بی کے کچھ رننگ پرابلمس چل رہے ہیں, مگر مجھے اس میٹنگ میں بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں انہوں نے کی, اور میرا امپریشن یہی ہے کہ دے آر ویری ہیپی. اینڈ پھر جب میں نے ڈیٹیل میں گیا بیک ہوم دفتر میں تو پتہ چلا وائی دے آر سو ہیپی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اب سینٹرل پول ہمارا ٹھیک ٹھاک بڑھ گیا ان دا لاسٹ ایئر اباؤٹ اوور 60%, اور ایگزیکٹ فگر تھا تھوڑے سے زیادہ بٹ آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ, اور 95% آف دیٹ ناؤ گوز ٹو دیم. تو میرا خیال ہے تھنگز آر لوکنگ اپ فار دیم, سو آئی ڈونٹ تھنک دیر آر اینی میجر ایشوز بٹوین اس ناؤ. سر سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دوسرا سر پی ایس ایل اینولی تقریباً 1 ماہ تک چلتا رہتا ہے, اور پی سی میں جو اسٹے کروایا جاتا ہے تو ٹریفک متاثر رہتی ہے. بیچ میں یہ پلان ہوا تھا کہ یہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لیے, وہ بتا دیجیے گا کہاں پہنچا اور کب تک پلان ہے, تاکہ پی ایس ایل چونکہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر شہری اس دوران کافی پریشان بھی رہتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے بالکل
اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک کا بھی تو سوچنا ہے. اب بات یہ ہے جی کہ میں جب گیا تھا تو کراچی کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا تھا آغا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ اور پی آئی اے کے ساتھ اور پی سی بی 3 وے ایک ہوٹل بنانا تھا وہاں. اس کی ساری لیگ ورک ہم نے کر لیا تھا, اب سب کچھ ہو گیا تھا. ظاہر ہے پھر میں چلا گیا. میں اب آیا ہوں تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی وہ کیا ہوا اس پلان کا جو میں بنا کے ہم گئے, اتنی میٹنگز ہم نے کی اس کے اوپر, پتہ چلا کچھ نہیں ہوا اس کا. اچھا اب یہاں میں آیا ہوں تو پتہ چلا یہاں بھی کوئی اس قسم کے کوئی پلانز بن رہے ہیں, مگر میرا نہیں خیال وہ کہیں پہنچے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ کہیں پہنچیں گے بھی نہیں وہ, بیکاز جس قسم کی پرمیشنز ریکوائرمنٹ ہے نا پیپرا کی اور آڈٹ کی, اس قسم کی بگ پروجیکٹ کے لیے بڑی ہمت چاہیے. کون اپنا نیک اسٹک آؤٹ کرے گا, ہر چیز کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے آڈٹ کے کہ ایسے کیوں ہوا, ایسے کیوں نہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں تو مسئلہ نہیں بنتا, تو اس لیے مجھے یہ فرینکلی لگتا نہیں ہے کہ یہ پاسبل ہوگا. اگر کوئی پرائیویٹ پارٹی آ کے کوئی کر لے آن اٹس اون وداؤٹ آر انوالومنٹ تو وہ شاید دیٹ مائٹ بی پاسبل, مگر ہمارے ساتھ مل کے کرنا از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. یہ میں کراچی کا پروجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں 10 سال سے یہ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, آنا ہو رہا ہے, جانا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہوا. اگین بیکاز آف دس ایشو کہ کچھ زمین جو ہے اس کے اوپر پرابلم ہے. وہ آغا خان والے کہتے ہیں کہ پہلے اس کو کلیئر کرو. وہ زمین جو ہے اپیرنٹلی پی سی بی نے پچھلے دوروں میں کسی ججز کو دے دی, کچھ جرنیلوں کو دے دی. اب اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں, تو ہر جگہ پہ ایسے ہی ایشوز ہوتے ہیں زمین کے بارے میں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لیز ہماری زمین ہے وہ بھی ہم نے لیز کی ہوئی ہے پنجاب حکومت سے, تو وہ بھی جب لیز رینیول کے لیے آئے گی تو وہ ٹائٹ کریں گے ہمیں. تو یہ اس لیے آئی تھنک پرائیویٹ پارٹیز تھوڑا سا ذرا خیال رکھتی ہیں. ہم لیفٹ سائڈ سے 3 سوال لیں گے. رفیق خان صاحب. سیٹھی صاحب, پہلے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ دوبارہ آ گئے ہیں, اور خداوند تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں جو سوچ اور اپروچ آپ کی ہے. یہ بتائیے کہ جب آپ نے پی ایس ایل شروع کیا تھا اس کے دوسرے سال بعد آپ نے یہ کہا تھا کہ پی ایس ایل کا جو سسٹم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے علیحدہ کر دیں گے, لیکن تاحال ابھی تک اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت جب چینج ہوتی ہے تو لوگ بھی چینج ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کے چینجنگ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو پریشانی آتی ہے کہ آپ اپنی بات کرتے ہیں, جو پہلے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں. جیسے اب آپ آ گئے تو آپ کے پرانے یار دوست ہی نظر آ رہے ہیں, جو ان کے سابقہ دور کے جو لوگ تھے وہ غائب ہو گئے. تو یہ کوئی سسٹم کی وجہ سے آپ اپنے جو ویژن ہے اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے 2014 سے لے کے 2018 4 سال تھے, تو 4 سال میں جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا. اب اگلی رژیم جو آئی ان کے پاس بھی 4 سال تھے, 2018 سے لے کے 2022-23 تک, تو ان کو بھی ٹھیک ٹھاک ٹائم مل گیا تھا. تو میرا خیال ہے یہ ایک انفارچونیٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم ابھی تک ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر جو ہے وہ اس کے اوپر سیٹل نہیں کر چکے. ہمارا خیال تھا کہ یہ سیٹلڈ ایشو ہے, ساری عمر سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں ریجنز ڈپارٹمنٹس, اور کسی اس چیز کے اوپر تو کبھی کوئی کنٹروورسی تھی نہیں. پھر ایک دم ایک قسم کی کنٹروورسی بنی اور اس ساری چیز کو ریپ اپ کر دیا گیا. چلو آپ نے ریپ اپ کیا تو اس کی جگہ پہ کوئی اچھا سا سسٹم تو لاتے. آپ نے پلاننگ کے بغیر ہی ایک چلتے ہوئے سسٹم کو آپ نے ریپ اپ کر دیا, اور اس کے بعد جو سسٹم لے کے آیا وہ چلا ہی نہیں آپ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں, مگر اب اس کو کیسے روکا جائے, تو روکا نہیں جا سکتا. اس کی ہر بندہ جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے ان کی بھی ویژن ہوتی ہے اور ان کا حق بھی ہوتا ہے اف دے آر الیکٹڈ. تو یہ میرا خیال صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ اور بھی وہ ڈیولپنگ کنٹریز جہاں بورڈز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہیں, وہ سیمی پبلک سیکٹر میں ہیں, اور وہاں کے جو قانون ہیں ان کو گورن کرتے ہیں, اور وہاں کے جو پرائم منسٹرز ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں وہ ان کے پیٹرنز ہیں. اس قسم کے 3-4 ایسے ممالک ہیں جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں یہ نہیں ہے. اگر تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کلب ہوتا جیسے BCCI ہے یا باقی انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے یا ساؤتھ افریقہ والے ہیں یا آسٹریلیا ہے, تو پھر شاید یہ ایشوز نہ ہوتے. مگر کیونکہ یہ اٹس اے گورنمنٹ آرگنائزیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, وہ اور بات ہے کہ ہم گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیتے, ہم ٹیکس دیتے ہیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ ہیز اے میجر سے ان دا ڈیولپمنٹ آف اسپورٹس ان دس کنٹری, اور یہ اٹس ناٹ لائکلی ٹو چینج.
बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि इस किस्म की चीज़ को वो सस्टेन कर सके. देखिए BCCI और हमारे में यही फ़र्क था ना कि पार्टीशन से पहले BCCI जो था वो ऑलरेडी इट वाज अ प्राइवेट, उसकी जो इक्विवेलेंट था वो इट वाज अ प्राइवेट क्लब. सो इसमें तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन थी नहीं. हमारे यहाँ तो था ही कुछ नहीं, इसलिए डिपार्टमेंट्स को कहना पड़ा, ऊपर से ऑर्डर्स आने पड़े कि क्रिकेट को सपोर्ट कौन करेगा. प्राइवेट सेक्टर तो था ही नहीं, पैसे तो थे नहीं, स्पॉन्सर्स तो थे नहीं, इकॉनमी तो थी नहीं, और कोई तारीख भी नहीं थी जिसमें यहाँ उस किस्म के प्राइवेट क्लब्स की तरफ से डेवलपमेंट हुई होती क्रिकेट की एट द इंटरनेशनल लेवल. सो वो ऑल इंडिया लेवल तो वो ले गए. तो आई थिंक ये तो गवर्नमेंट का असर तो रहेगा ऑन दिस. बट मुझे तो ये याद है कि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वो 4 साल जो व्हेन आई वाज इन द PCB, एक सिफारिश नहीं आई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, एक सिफारिश नहीं आई थी, एक इंटरवेंशन नहीं था. वो पहले जो लड़ाई झगड़े थे वो बड़े अनफॉर्चुनेट थे, वो होने नहीं चाहिए थे. मेरा तो ख्याल है ये ट्रेडिशन बनानी चाहिए हमें. मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो या पेट्रन चेंज हो जाए तो PCB चेयरमैन, उसके 1 साल गुजरा हो, 8 दिन गुजरे हों, 10 दिन गुजरे हों, 3 साल गुजरे हों, ही शुड रिज़ाइन एंड देन लेट द पेट्रन, अगर पेट्रन उसको वापस लाना चाहता है तो ले आए, नहीं अपना कोई और बंदा लाना चाहता है तो ले आए. ये एक ट्रेडिशन होनी चाहिए थी, मगर अनफॉर्चुनेटली 2013 में ये ट्रेडिशन नहीं हुई. फिर मैंने ट्राई टू सेट इट इन 2018, फिर उसके बाद भी नहीं हुई. तो अब भी अगर ये ट्रेडिशन सेट हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर फिर उस किस्म की सिचुएशन हुई तो मैं फिर घर चला जाऊँगा. I'll expect the new patron to put his own team in. सेठ साहब, नेशनल ड्यूटी इज़ अबव ऑल. जैसे आपने शुरू में 5-6 लीग्स गिनवा दी, इनके अलावा भी कोई हैं, तो आपने कोई ऐसा, और आपका फ्यूचर टूर प्लान भी बहुत तगड़ा है, तो आपने ऐसा कोई प्लान बनाया कि जो टॉप 25 नेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको PSL के अलावा 1 या मैक्सिमम 2 लीग्स की इजाज़त दी जाए? मुझे समझ नहीं आई आपके सवाल की. मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेशनल ड्यूटी है दैट इज़ अबव ऑल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपने जितनी लीग्स गिनवाई हैं इसके अलावा भी और हैं, तो खिलाड़ियों को, आपका FTP भी बहुत बिजी है, तो खिलाड़ियों को इंजरीज से बचाने के लिए आपने कोई ऐसा प्लान बनाया कि जो टॉप 25 नेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको PSL के अलावा 1 या 2 लीग्स की इजाज़त दी जाए? जी, जब मैं चेयरमैन था तो उस वक़्त हमने उस साल 2017-18 में हमने ये एक रूल बना दिया था कि कोई प्लेयर भी 2 से ज़्यादा लीग्स नहीं अटेंड कर सकता. अब मैं आया हूँ तो मैंने आज ही पूछा है PCB से कि भाई वो जो हमने रूल बनाया था वो अभी तक चल रहा है या बीच में चेंज हो गया. तो मुझे ये पता चला कि जी वो चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा, और वो बस बेसिकली फिर भी परमिशंस मिल जाती हैं. अब चाहे छोड़ें कैसे अब मिलती हैं या नहीं मिलती, प्रेशर आ जाता होगा कहीं ना कहीं से, तो वो रूल अब फिर भी इट्स नॉट बीइंग फॉलोड. तो आपका सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने अभी हाल ही में कुछ हमारे प्लेयर्स जाना चाह रहे थे बांग्लादेश की लीग खेलने के लिए. उनमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि PSL के अंदर जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी. तो मैंने MC मेंबर हारून रशीद साहब से कहा, क्योंकि वो मॉनिटर कर रहे थे ये, कि मैंने कहा आप फ्रेंचाइजी से चेक करें कि इनमें से प्लेयर्स जो हैं क्या इनको इजाज़त वो देना चाहेंगे कि नहीं. ये तो नहीं कि कल को वहाँ इंजरी हो जाती है और ये आउट हो जाते हैं PSL से, तो इसकी ज़िम्मेदारी हम लेंगे या वो लेगा, या कौन लेगा, या क्या होना चाहिए पॉलिसी. उनकी फ़ीडबैक ले लें. तो उनको ये बात पसंद आई और उनकी तरफ से ये तजवीज़ थी कि जी 15 दिन PSL से पहले सारे जो PSL के अंदर जो सिलेक्ट हुए उनको वापस आना चाहिए, वो बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वी कांट रिस्क एन इंजरी. तो ये एक प्रपोज़ल हमारे सामने है. मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाना चाहूँगा कि डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन ऑन दिस. वी कांट रिस्क इट. बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है. वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर प्लेयर्स. ठीक है, प्लेयर्स को पैसे चाहिए, मगर ऐसे भी नहीं कि नेशनल ड्यूटी जो है उसको शर्क करें. अभी आप देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट के लिए कम ही लोग तैयार हो रहे हैं. कोई जो इंजर हो रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है. और टेस्ट क्रिकेट इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द ICC एजेंडा एंड फॉर एवरीबडी. सो इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल अब मैं पॉलिसी बनाएंगे जी हम मिल के, और प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस में लेंगे और फ्रेंचाइजीज को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे. सेठ साहब, आपने कहा कि
دنیا کے اندر پاکستان سپر لیگ جو ہے اس وقت تقریباً دوسرے نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے لیگز کے اندر اگر دیکھا جائے تو. بہت سے ممالک اپنی کرکٹ لیگز کروا رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 8 سال, اب کیونکہ 8واں سیزن ہے ہمارا, 8واں ایڈیشن ہے, بٹ سسٹم پہ جانا پڑے گا ہمیں, ایک فائنینشلی مضبوط کرنے پڑیں گے کانٹریکٹ, کیونکہ ماضی میں بھی دیکھا کہ اے بی ڈی ویلیئر جیسے جب پلیئر آتے تھے تو وہ شاید 7 یا 8 میچز کے لیے اویلیبل ہوتے تھے. تو ایک طرف فرینچائزز منافع بھی مل رہا ہے, دوسری طرف پلیئرس کے کانٹریکٹس بھی اس طرح نہیں بڑھ رہے. تو اس کے اوپر کوئی آپ سوچ رہے ہیں کہ بٹ والے سسٹم کی طرف جایا جائے تاکہ مزید انٹرسٹ پیدا ہو لیگ کے اندر؟ دیکھیے جی, جب میں تھا تو ہمارا ٹوٹل بجٹ فار فرینچائز فار پلیئر پرچیز واز اباؤٹ $1.1 ملین. اب 1.3 پہ چلا گیا. تو آلریڈی وی آر انکریزنگ دی اماؤنٹ آف منی دیٹ گوز ٹو پلیئرز, بٹ یو ہیو ٹو کیپ ایوری تھنگ ان مائنڈ. یہ آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو لیگس میں کھیلتے ہیں دے گیٹ اے لاٹ آف منی. سو آئی ڈونٹ تھنک پلیئر پیمنٹ از اے پرابلم فار دیم. دے آر امنگسٹ, دے آر ویری ویل آف. ہاں جی, نیکسٹ. جی سیٹھی صاحب, پچھلے 7 سال سے جب سے آپ نے پی ایس ایل کو فاؤنڈ کیا ہے, وی ہیو سین کہ فرینچائزز اور آپ میں فائنینشیل ماڈل کو لے کے کافی ٹربل رہی ہے. جب آپ چلے گئے اس کے بعد بھی, اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں خوش نہیں ہے وہ لوگ. تو آپ ریویو کریں گے اس ماڈل کو, کیونکہ آپ نے جانے کے بعد ایڈمٹ کیا تھا کہ ہاں یہ ماڈل میں کہیں نہ کہیں فلاز ہیں اور مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا دوبارہ. دیکھیے ہر چیز میں فلاز تو ہوتے ہیں. ایز یو گو فارورڈ کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو اپڈیٹنگ تو ہوتی رہتی ہے. مگر میری امپریشن یہ ہے اس وقت کہ فرینچائزز آر کوائٹ ہیپی ود دا کرنٹ ماڈل, اسپیشلی جب سے ان کو سینٹرل پول میں 95% سینٹرل پول ریسورسز ملی ہیں نا, تو آئی تھنک دے آر کوائٹ ہیپی. البتہ جو ایشو ہے جو کہ وہ ہے 7th اور 8th ٹیم کا, اس کے اوپر اب آئی ول بی نیگوسیٹنگ ود دا فرینچائزز, بیکاز یہ ماڈل میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ 8 ٹیمیں ہونی چاہیے, اور اب جا کے یہ 6 پہ رک گیا. اور کیسے 7ویں اور 8ویں ٹیم لے کے آنی ہے, اور اس میں اس طریقے سے لایا جائے کہ اس کے اندر پاکستان عوام بھی خوش ہو کہ جی اور اچھے کرکٹ اور اچھی نظر آ رہی ہے, فرینچائزز کا بھی لاس نہ ہو, فائدہ ہی ہو, اور پی سی بی کا بھی لاس نہ ہو, فائدہ ہی نہ ہو, سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اس کو اپروو کریں. تو یہ چیلنج ہے, میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج میٹ کیا جا سکتا ہے, اور میرا خیال ہے اگلے سال تک کچھ نہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پہ. اچھا سر, رہے گا کہ پی ایس ایل اب آنے والے یہ 2 مہینے رہ گئے تقریباً, تو انفراسٹرکچر کے اوپر کافی کام ہونے والا ہے. پاکستان کے جتنے بھی اسٹیڈیمز ہیں, کراچی ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ جو راولپنڈی ہے وہاں پر ہم چیئرز جو ہیں وہ دوسری لگاتے ہیں, تو اس سے کتنی امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے اکثر جب انٹرنیشنل ٹیمز آتی ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں. تو کیا ہم پی ایس ایل سے پہلے کچھ وہاں پر کوئی ورک ہوتا دیکھ سکتے ہیں, یا اس کے لیے لمبا ایک پروسیس ہے؟ دیکھیے میں حیران بھی ہوں, پریشان بھی ہوں کہ 4 سال کے اندر کون سا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے ساتھ ہمارے اسٹیڈیمز کی اپ کیپ جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو بلانا تھا 3 میچز کھیلنے کے لیے 2018 میں, 2016 میں میرا خیال ہے, 17 میں, تو کراچی کا بہت بڑا حال تھا. اوپر چھت بھی نہیں تھی, سیٹیں خراب ہوئی ہوئی تھی, ٹوٹی ہوئی تھی, برا حال تھا. یہ اس وقت ہے جب ہم انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لا رہے تھے, اور 3 میچز میں نے کراچی میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ کروائے تھے. تو راتوں رات ہم نے ایمرجنسی فوٹنگ کے اوپر پی سی بی نیسپاک کے ساتھ مل کے وی کریٹڈ دا رائٹ انوائرمنٹ. پھر بھی وہی ہائر کرنی پڑی کچھ کرسیاں, وہ چیز سفید والی جو ہوتی ہے شادیوں پہ جو رکھی جاتی ہے, مگر پھر بھی ہم نے وہ چھت بنا دی تھی اور باکسز بھی بنا لیے تھے. میرا خیال ہے اس کے بعد اب کراچی کی ضرورت ہے ایک فار اینڈ پویلین کی, جو کہ 4 سال میں بن سکتا تھا, نہیں بنا. آپ نے پنڈی کا ذکر کیا, بالکل بہت کچھ ہو سکتا تھا. اب آ کے میں نے ریویو کیا ہے, اور مجھے کہنے لگے جی کہ اس سال ہم یہ کرسیاں ادھر لگ جائیں گی, یہ لگ جائیں گی, باقی پھر ہم اگلے سال کریں گے. کسی نے کہا جی یہ ایسے, تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے, کیوں ایک وقت پہ ساری جگہ پہ کرسیاں کیوں نہیں لگ سکتی؟ مین پاور کی ضرورت ہے نا, پیسے کی ضرورت ہے نا آپ کو. تو اگر میں پیسے آپ کو دے دوں, اگر بجٹ میں آپ کو دے دوں, تو آپ سارا کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر 10 مزدور لگا کے ایک پیویلین جو ہے اس کے اندر 100 کرسیاں لگا سکتے ہیں, تو آپ 100 مزدور لے لیں اور پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ لگائیں سب جگہ پہ. واٹس از دا پرابلم؟ تو خیر اس کا جواب مجھے نہیں ملا, بٹ آئی تھنک دے گاٹ دا میسج کہ جیسے بھی ہے وی ول گیو دا منی, اپ گریڈ دی اسٹیڈیمس.
اور انشاءاللہ Allah knows best how long one is here for, but I promise you we will spend whatever is needed to upgrade these stadiums to international levels. لیفٹ سائڈ حافظ عمران. سیٹھی صاحب، علی سیٹھی صاحب کا بین الاقوامی طور پر گانا مشہور ہوا، وہ بین الاقوامی آواز ہے علی سیٹھی صاحب، اور وہ گانا اس وجہ سے تو شہرت نہیں پائی کہ وہ سیٹھی صاحب کے بیٹے تھے، لیکن آپ نے آتے ساتھ ہی سنا ہے کہ پی ایس ایل کا وہ گانا گا رہے تھے اور آپ نے اس مقبول آواز کو محروم کر دیا. دیکھیے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. مجھے بھی افسوس ہے، علی کو بھی میرا خیال ہے. وہ آیا تھا جس کمپنی کے ساتھ اس نے پسوڑی بنایا تھا، اسی کمپنی کے ساتھ عثمان وغیرہ بات کر رہے تھے کہ علی کو لایا جائے. ظاہر ہے ہی وانٹیڈ ٹو بی ہیئر، ظاہر ہے دے وانٹیڈ ہم، بٹ اب دیکھیے نا میری پوزیشن کیا ہے. آپ میں سے آدھے لوگ تو یہ ہوں گے جو کہیں گے جی ہی از دا بیسٹ ٹیلنٹ، ٹھیک کیا آپ نے، مگر آدھے ایسے بھائی لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں تھا، مناسب نہیں ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، پتہ نہیں کتنے پیسے اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کنٹروورسی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. انشاءاللہ جب میں پی سی بی میں نہیں ہوں گا تو پھر علی کو بلا لیں. سر ادھر. there you are. سر پی ایس ایل اتنا بڑا برانڈ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس صرف ٹیم 6 کیوں ہیں؟ اتنے 7 سیزنس ہو گئے ہیں، 8 آ گیا ہے، صرف ہمارے پاس 6 ٹیمز ہیں. اس کے علاوہ وینیوز ہمارے پاس کچھ سلیکٹیو ہیں، اور پچز کتنی بہتر ہو سکتی ہیں T20 کے لیے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جی، انشاءاللہ کریں گے. آنیسٹلی آئی پرومس یو آئی ایم گوئنگ ٹو لک انٹو آل دس. 4 وینیوز وی نیڈ 2 more وینیوز. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کوئٹہ کے اندر بگٹی اسٹیڈیم کو ابھی تھوڑا بہت ٹھیک کیا ہے انہوں نے، مگر اس پہ بہت کام کرنے کا اس کے بعد بھی. اگر اگلے سال تک ہم اس کو بنا لیں اینڈ سچویشن آن دا گراؤنڈ امپرووز تو وائی ناٹ. سملرلی پشاور، اب آپ کو یقین کریں کہ پشاور کے ساتھ ایک ایم او یو میرے زمانے میں مدثر نظر جب تھے تو وہ گئے تھے وہاں کی حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ایک ایم او یو بھی سائن کیا تھا ہم نے کہ جی انہوں نے کہا جی ہم کریں گے مگر آپ ہماری ہیلپ کریں. ہم نے کہا ہم کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم خود کریں گے اور آپ ہماری ہیلپ کریں. 4 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک تیار نہیں ہیں. تو اب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، ہمارے والے کریں تو ہم کر دیں گے، مگر وہ گورنمنٹس جو ہیں وہ پھر اپنی اثاثے لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس لیے اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 6 ماہ میں وہ پشاور اسٹیڈیم ٹھیک ہو جائے گا. جتنی جلدی ہوتا ہے اتنی جلدی ہم انٹرنیشنل کرکٹ لے جائیں گے وہاں. السلام علیکم سر، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ جو لوگ پاسز مانگتے ہیں وہ ذرا مہربانی کریں نہ مانگیں، اس مرتبہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے. تو پچھلی مرتبہ ہم نے یہ ایکسپیرینس دیکھا ہے کہ جو ادارے ہیں، پولیس ہے، LWMC ہے، وہ برا منا جاتے ہیں پاسز نہ ملے انہیں، وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. تو ان کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے؟ اور دوسرا سب سے بڑا جو اہم آپ نے ٹویٹ کیا وہ یہ تھا کہ جو پلیئرز اور کوچز کی سلیکشن کے حوالے سے کوئی سفارش نہ کرے. تو نیوزی لینڈ کے دورے پر جب پاکستان آئی ہوئی تھی، کوئی کسی نے سفارش کی ہے جی جو آپ نے مجبور ہو کے نکائی؟ دیکھیے مجھے تو یہ یاد ہے کہ جب 4 سال میں رہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے کبھی کوئی سفارش نہیں آئی تھی، کسی منسٹر کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی، کسی جج کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی، کسی جنرل کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی. وہاں بھی میں نے یہ اسی قسم کی ٹویٹ کی تھی کہ مت کیجیے گا، بیکاز اگر آپ کریں گے تو پرابلم بن جائے گا. اگر میں نہ کرتا ہوں تو آپ کو پسند نہیں آئے گی بات، اگر میں ہاں کرتا ہوں تو ہمارے اسٹینڈرڈز گر جائیں گے. ہم نے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، ہم انفیشینٹ انکمپیٹنٹ لوگوں کو نہیں رکھ سکتے، اور اس قسم کا پریشر ہمارے پہ مت ڈالیں آپ. تو اور مگر اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سخت پریشر ہے، ہر کوارٹر سے پریشر آ رہا ہے. آپ نے تو صرف ذکر کیا ایجنسیوں کا جو کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہیں، ان کا تو پھر بھی حق بنتا ہے، مگر اور بھی بہت کچھ ہے. تو میری یہی امید ہے کہ، اور دوست یار بھی وہ بھی بڑے پیار کرتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ جو جڑا بندہ اٹھتا کہتا ہے 10 تو کٹتے ہیں چیئرمین باکس سے پاسز ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کو یہ 4 مل سکتے کہتے ہیں رکھ لو پھر ہم نہیں آتے. چھوٹا جا کام ہے، بس میں 2 4 10 15 چاہیے دینے. تو یہ اس لیے ہمارا ایک کلچر ہے. اب اس کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے آنیسٹلی آئی ٹیل یو. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ
اب یہ جو سارے جو چیئرمینز باکس کے لیے جو اور وی آئی پی کے لیے جو سفارشیں آتی ہیں کہ ہمیں اتنے پاسز چاہیے, اچھا کوئی 2 پاس تو مانگتا ہی کوئی نہیں, 4-6 سے تو کم بات ہی نہیں ہوتی. اور وہ بھی اب یہ ہے کہ میں خود بیٹھ کے پارسل آؤٹ کرتا ہوں. آپ سوچیں جب یہ ہو رہے ہوتے ہیں میچز, میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ سارا وقت آ رہے ہوتے ہیں اور مجھے پھر آگے کہنا ہوتا ہے فلانے کو کہ یار ان کو 2 دے دینا, 4 نہ دینا, یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا. اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ دیٹ آئی فائنڈ. مگر دیکھیے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اگر آپ نہ بھی کر دیں تو وہ بھی پسند نہیں کیا جاتا, آپ کم کر دیں وہ بھی نہیں پسند کیا جاتا. اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ایٹ اے پرسنل لیول ود ایوری ون. تو سارا وقت تو اسی پہ لگ جاتا ہے لوگوں کو ذرا. تو اس لیے میری تو یہی ریکویسٹ ہے, آپ میڈیا کی طرف سے بھی یہ پریشر ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کے اوپر کہ یار نہ کرو ایسے. اس دفعہ تو ہم نے ٹکٹس بھی بڑے سستے کیے ہیں, تو یار ٹکٹ خریدیں اور جائیں. ہر بندہ کہتا ہے چیئرمینس باکس میں بیٹھنا ہے آپ نے, وہاں زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 100 سے زیادہ لوگوں کی وہاں گنجائش نہیں ہے. جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پوری فیملی چیئرمینس باکس میں لا کے لانی ہے. دیکھیں وہ باکس رکھا ہوا تھا آپ کو پتہ کس کے لیے, تو اب وہاں ہر بندہ کہتا ہے ہم نے وہیں آ کے بیٹھنا ہے کیونکہ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے. السلام علیکم سیٹھ صاحب, ادھر رانا ساجد صاحب. جی جی, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ونس اگین. آپ اور PSL ہی سے سٹارٹ آپ نے ہی کیا تھا, اور آپ جو ہے اس کا جو ایڈیشن ہونے جا رہا ہے تیاریوں کے والے سے تھوڑا سا بتا دیں. اوپننگ سرمنی آپ نے کیا ملتان میں ہونے جا رہی ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا, اس کا کیا بجٹ وغیرہ اور کس طرح کی تیاریاں ہیں؟ کیونکہ اس سے قبل آپ نے کچھ خبریں آئی تھیں سامنے کہ اوپننگ جو سرمنی میں کچھ بے ضابطگیاں ہوئی تھیں, اس کا کیا بنا؟ اور ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ فرنچائزر جو تھے ان کے کچھ تحفظات وغیرہ بھی کچھ سامنے آتے رہے, اب آپ کے آنے سے کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیے میں جب آیا ہوں تو میں نے کہا بجٹ دکھاؤ اپنا, کہ بجٹ دکھائیں. بجٹ کے اندر آپ نے PSL کی برانڈنگ کے لیے آپ نے کتنے پیسے رکھے ہیں؟ باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہیں جی, سیکیورٹی کے لیے اتنے, کھانے پینے کے لیے اتنے, برانڈنگ کے لیے کتنے ہیں؟ یہ تو ایک برانڈ ہے, برانڈ کو سسٹین کرنا پڑتا ہے نا. اگر آپ سسٹین نہیں کریں گے برانڈ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے. اگر آپ برانڈ کے اوپر پیسے خرچ کریں گے تو برانڈ کی ویلیو بڑھتی ہے, پھر اگلی جو ٹیمیں آنی ہیں انہوں نے زیادہ پیسے دینے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ تو ایک ایڈورٹائزنگ کا پرنسپل ہے, مارکیٹنگ کا پرنسپل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جی پچھلی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی, پیسے بن رہے ہیں, برانڈنگ کی کیا ضرورت ہے, برانڈ تو بن گیا ہے. برانڈ کو ریوائیو کرنا پڑتا ہے, سسٹین کرنا پڑتا ہے, گرو کرنا پڑتا ہے, نہیں تو برانڈ مر جاتا ہے. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا یار فرنچائزز سے میں بات کرتا ہوں. تو فرنچائز کی جو پہلی میٹنگ ہوئی میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ برانڈنگ کے لیے تو بجٹ اتنا ہے, آر یو ہیپی ود اٹ؟ انہوں نے کہا نہیں ہم وی آر ناٹ ہیپی ود اٹ. مگر ہم کیا کرتے ہیں, وہ بجٹ تو آپ بناتے ہیں برانڈنگ کا. تو میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ اگر آپ کو بھی برانڈ پیارا ہے اور آپ نے بھی اپنی ویلیو بڑھانی ہے تو پھر ایک بات میرے سے سیٹل کریں, یہاں جتنے پیسے میں لگاتا ہوں اتنے پیسے آپ لگائیں. آپ کا برانڈ ہے نا, آپ کا برانڈ ہے, آپ نے $2 ملین پہ خریدا ہے, اس کی قیمت $7 ملین ہو گئی ہے. جب آپ بیچنے جائیں گے تو اس لیے ہوا نا کہ برانڈ بنا ہے وہ, تو منا لیا ان کو. تو اب بجٹ ہم نے 3-4 گنا بڑھا دیا ہے میں نے, کہ اس کو برانڈنگ کے اوپر خرچہ کریں. اس کے بہت سے پہلو ہیں, وہ کسی وقت بیٹھ کے بات کریں گے, جس میں میڈیا کا رول بھی ہے بہت بڑا. برانڈ بنانا ہے. آج تک بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں میرے پہ یہ کیس چل رہا ہے کہ میں نے میڈیا کو PSL کے لیے دبئی کیوں بھیجا تھا, کیونکہ وہ میں نے کہا جی برانڈنگ ایسے ہوتی ہے, اگر ہمارا کام خراب ہوتا تو اس میڈیا نے ہمیں اڑا کے رکھ دینا تھا. اگر اچھا کام ہوتا تو یہ میڈیا تعریف کرے گا آپ کی, وہ برانڈ بنے گا آپ کا, اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو دس واز ناٹ پارٹ آف اینی تھنگ, یہ تو ہم چاہتے تھے کہ میڈیا دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں. تو مالکان تو نہیں ان کو بھیجیں گے, 4-5 لوگ چلے جائیں گے, باقی کون جائے گا. تو یہ تو اٹس پارٹ آف دا برانڈنگ ایفرٹ, یہ کوئی برائب شائب نہیں ہے میڈیا کے لیے, دس از برانڈنگ. تو پھر جا کے وہ ہماری گلے سے وہ اترا نہیں. تو اور اگر میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو سپورٹ دا میڈیا ان ایوری وے. ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں یا صحیح کام کرنے جا رہے ہیں. غلط کام کریں گے تو آپ نہیں چھوڑیں گے ہمیں, ہم یو ول ٹیل اس کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. مگر اگر اچھا کام کریں گے, آپ سے پہلے 10 لوگ اور کھڑے ہو کے کریں گے اچھا کام ہو گیا ہے, تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. ہم لاسٹ 3 کویشچن لیں گے لیفٹ سائڈ سے. عقیل صاحب. سیٹھی صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ لیگ کا میچ جو ہے نا اب کوئٹہ پہ نہیں ہوگا,
اب نمائشی میچ ہوگا. اب یہ جو نمائشی میچ ہے یہ لیگ کے دوران ہوگا, جس طرح وومن کا 3 میچ ہونے ہیں اس طرح ہوگا, یا اس کے بعد ہوگا؟ نہیں جی, ابھی جو ڈیٹ طے ہوئی ہے وہ 5 فروری ہوئی ہے, سو پہلے ہوگا. جی سیٹھی صاحب, پچھلی دفعہ یاد ہے میں نے آپ سے ایک کویشچن کیا تھا ریگارڈنگ پشاور کے حوالے سے, کہ بہت بڑی تعداد میں جو پشاور کے فینز ہیں وہ لاہور اور پھر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے, اور آپ کا وعدہ تھا کہ اس سال انشاءاللہ یہ جو ہے پشاور کا اسٹیڈیم ہم لوگ بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے, اور پھر وہاں پر جو لوکل جو پشاور زلمی کی ٹیم ہے وہاں پر ان کے میچز ہوں گے. تو ان سال بھی وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے, تو نیکسٹ ایئر کے لیے پھر آپ کا نیا وعدہ ہے کوئی میرے ساتھ؟ دیکھیے جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اب وہ نبھانے والے تو ادھر بیٹھے ہیں, ہمارے والے کر دیتے, ہم نے تیار کر دینا. انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے, اور آپ کو پتہ ہی ہے جو سیاست چلتی ہے اس ملک میں, تو اس لیے اب بہتر ہے کہ اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہ کیا جائے. ہماری امید ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ نے محنت کی ہے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے اگلے 6 ماہ کے اندر اندر. سر آپ نے بتا دیا کہ علی سیٹھی صاحب تو اس دفعہ اینتھم نہیں گا رہے, تو کون گا رہا ہے اور کب تک یہ لانچ ہو جائے گا؟ اس کے اوپر ابھی جی ورک ان پروگریس ہے, بیکاز وہ لاسٹ منٹ پہ کچھ چینجز کیے ہیں میں نے آ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے, تو اس کے اوپر ورک ان پروگریس ہے. میرا خیال ہے کہ ود ان دا نیکسٹ 7 days کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا. ہم کچھ چیزیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تھینک یو ویری ویری مچ فار یور ہیلپ. آپ کے پاس میڈیا ریلیز آ چکی ہوگی, آپ کے پڑھ لیں. کوئی اگر آپ کے کوئری ہو تو پلیز گیٹ ان ٹچ ود می, اور انشاءاللہ 2:30 بجے پھر یہاں جمع ہوں گے آن اے منڈے, اور آپ سے جو پرومس کیا ہے باقی ایشوز کے اوپر بات چیت کریں گے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے یہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ اگر چاہیں تو آ جائیں, مگر یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تو جو جن لوگوں نے پروڈکشن رائٹس ہیں جن کے پاس, اٹ از دیئر چوائس. پی سی بی کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں اب پھر کہہ رہا ہوں.